أشرف الأعراب والأعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله 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 محمد. قدرت خداوندی کو یہی منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی محبت کو زیادہ عرصہ نہ پا سکیں گے اور صرف رب ذوالجلال کی رحمت کے سائے تلے پرورش پائیں گے. اندازہ کیجئے کہ ایسا بچہ جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ابھی 6 سال کی عمر میں مکہ سے واپسی پر ابوا مقام ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. عبد المطلب پرورش کی ذمہ داری لیتے ہیں، ابھی 2 سال ہی گزرے اور عمر مبارک صرف 8 سال ہے کہ وہ بھی دنیا سے چل دیے اور پرورش کی بھاری ذمہ داری چچا ابو طالب کے ذمے آ جاتی ہے. لیکن رحمت خداوندی دیکھیے کہ پرورش کے اس تمام عرصے میں اللہ رب العزت نے جاہلیت کی تمام رسومات اور بت پرستی سے محفوظ رکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں ابھی شباب پر قدم ہی رکھا تھا کہ صادق و امین کا لقب پا لیا. ابو طالب کوئی زیادہ مالدار نہ تھے، اس لیے آپ نے اپنے چچا سے کام کرنے کی اجازت طلب کی. ابو طالب نے جب اجازت دے دی تو آغاز میں بکریاں چرانے لگے، پھر کچھ ہی عرصہ بعد اپنی ذہانت و فطانت سے تجارت کے میدان میں کامیابی کے بے مثال جھنڈے گاڑے. قریش کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے. ابو طالب نے بھی قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا اور آپ علیہ السلام بھی ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر میں ساتھ چل پڑے. بصرہ کے علاقے میں ایک مسیحی راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. گرجے میں وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا. مسیحی لوگ اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جب بھی قریشی لوگوں کا تو اس کے پاس ضرور جاتا تھا. تبرک کو حاصل کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرتے تھے. اس سفر میں جب قریش اس علاقے میں پہنچے تو وہ راہب خود چل کر ان کی طرف آیا اور وہ قریش کے قافلے میں آپ علیہ السلام کی تلاش کرنے لگا. پھر آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آخر الزمان نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے ہیں. درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے اور میں نے اس کی مہر نبوت کو جو 2 کندھوں کے درمیان ہے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ اللہ رب العزت کی آخر الزمان نبی ہیں. پھر اس نے اس قافلے کی دعوت کی اور آپ علیہ السلام کی بھی دعوت کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. جب آپ علیہ السلام اس قافلے کے قریب پہنچے تو لوگ درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کے لیے سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. ایک درخت آیا اور اس نے آپ علیہ السلام پر سایہ کیا. تو اس راہب نے لوگوں سے کہا کہ آپ نے دیکھا کس طرح درخت آپ پر سایہ کر رہے ہیں. اسی دوران رومیوں میں سے 6 یا 7 آدمی آئے. انہوں نے پوچھا کیا
نبی آخر الزمان یہاں موجود ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنے علاقے سے نکل آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے یہاں کوئی عقل مند نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا اگر اللہ پاک اس کی حفاظت کریں تو کیا تم اللہ پاک کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے۔ بحیرہ نے ان کو کہا تم لوگوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لے آؤ، پھر اپنے ایمان پر ڈٹے رہو۔ پھر بحیرہ نے قریشیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں اور سرپرست بھی۔ پھر ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو شام لے کر نہیں جانا، اگر رومیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ شام اور سوریہ ایران کے ماتحت تھے۔ بحیرہ اس چیز سے پریشان تھا کہ اگر رومیوں کو آپ علیہ السلام کا پتہ چل گیا تو آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک یہودی عالم نے آپ علیہ السلام کی بعثت سے کئی سال پہلے آپ علیہ السلام کی حقانیت کا اعتراف کر لیا تھا۔ بعض مستشرقین اور دشمنان اسلام وہ یہ کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے ایک یہودی عالم سے قرآن پاک کو سیکھا تھا، حالانکہ بحیرہ کی ملاقات آپ علیہ السلام سے تھوڑی دیر ہوئی تھی اور اس ملاقات میں قریشی لوگ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس سے پہلے بحیرہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہذا اس سے استدلال کرنا کہ آپ علیہ السلام نے بحیرہ سے قرآن پاک سیکھا تھا بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت کا لطف و کرم تھا اور آپ پر خصوصی عنایت کہ اخلاق میں آپ کو بلند ترین مرتبے پر فائز فرمایا۔ عرب کی قبیح اور پرانی رسومات یعنی بت پرستی سے آپ کو محفوظ رکھا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ کی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ رکھا، ان کے حقوق کا دفاع کرتے رہے، معاہدوں کی پاسداری اور وعدوں کو ہمیشہ نبھاتے رہے۔ حلف الفضول ان معاہدوں کی خوبصورت تصویر ہے۔ ایک زبید نامی آدمی یمن سے طواف کرنے کے لیے مکہ آیا اور اپنے ساتھ کپڑے بھی بیچنے کے لیے لایا۔ عاص بن وائل قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے اس سے کپڑے خریدے لیکن پیسے نہیں دیے۔ اس آدمی نے خانہ کعبہ کے کنارے میں کھڑے ہو کر فریاد کرنا شروع کر دی اور لوگوں سے امداد طلب کرنے لگا۔ اس فریاد کو اشعار کی شکل دے کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا اس شخص کی فریاد کو پہنچو جس کا مال زبردستی چھین لیا گیا ہے اور اپنے گھر والوں سے دور ہے، اس شخص کی فریاد کو پہنچو جس نے ابھی تک اپنے حرام نہیں اتارا، اب تک اس شہر کی حرمت باقی ہے، مگر بد انصاف لوگ اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں۔ زبیر بن عبد المطلب مجمع کے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کیا کوئی شخص نہیں جو اس کے حق کو عاص بن وائل سے لے کر اس کو لوٹا دے؟ یہ بات سن کر بنو ہاشم، بنو تمیم، طہرہ، عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے جو بہت ہی زیادہ مہمان نواز اور اچھے کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کروایا، پھر کھانا کھایا اور انہوں نے آپس میں عہد کیا جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں اپنے شہر میں کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، ظالموں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، مظلوم لوگوں کا دفاع کریں گے، اور اس عہد و پیمان کا نام حلف الفضول رکھا اور عہد کیا کہ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کر رہیں گے۔ پھر عاص بن وائل سے اس مظلوم کا حق لے کر اس کو دیا اور آپ علیہ السلام اس عہد و پیمان میں شریک تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے اس عہد کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹنیاں دینے کے لیے بلایا جاتا تو کبھی اس عہد میں حاضر نہ ہوتا۔ اسلام میں اگر اسی طرح کا دوبارہ کوئی عہد و پیمان پیش آ جائے تو میں اس میں ضرور حاضر ہوں گا۔ حلف الفضول یہ مکہ میں عہد ہوا تھا اور یہ مسلمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے ہوا تھا۔ حلف الفضول وہ عہد و پیمان تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں مجھے ایک عہد و پیمان میں مدعو کیا گیا تھا اور میں اس میں حاضر ہوا تھا۔ اگر اسلام میں مجھے اس طرح کے پروگرام وغیرہ پر بلایا جائے تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ حلف الفضول میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔
اگر مجھے مہنگی اونٹنیاں جو قرمز نام سے مشہور تھی ان کے لیے بلایا جاتا تو کبھی نہ حاضر ہوتا۔ یہ حلف الفضول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام تھا اور ایک درس تھا جو ہمیں دینا چاہتے تھے کہ عدالت اور اخلاق بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، اگرچہ معاشرہ جیسا بھی ہو اچھے کام سر انجام دینے چاہیے، حق کو واضح کر کے بتلانا چاہیے، انسانوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور غیر اسلامی معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں ان پر لبیک کہنی چاہیے، اور جو بری چیزیں ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حلف الفضول معاہدے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ معاشرہ جیسا بھی ہو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقل مند اور ہوشیار ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی درس ملتا ہے کہ ظلم قابل قبول نہیں، اور مومن کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ظالم کا دفاع کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظلوم کے حق کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اب یہ ظالم جو بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، بہرحال جو بھی ہو ہمیں مظلوم کا دفاع کرنا چاہیے اور ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وتعاونوا علی البر والتقوی، برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہو تاکہ معاشرے میں اس کی عزت ہو۔ اس کا درس ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں اس معاشرہ میں بھی اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھا، جس کی وجہ سے مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور پاکدامنی کی مثالیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور پر رونق چہرے کے مالک، اخلاق حسنہ سے مزین، ہر کسی سے پیار و شفقت سے پیش آنے والے، فساد بھرے معاشرے میں بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کو ہر ایک تیار تھا۔ فساد بھرے معاشرے میں پرورش پانے کے باوجود ہر کوئی پاک دامنی کی گواہی دیتا تھا، صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو اپنے خوبصورت اخلاق اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے عرب دنیا کی ایک مشہور تاجر تھیں، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی اس پاک دامن خاتون کو اپنے عقد نکاح میں لے کر تاریخ میں ایک خوبصورت اور روشن مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی مالدار تاجرہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے سرداروں کی طرف سے نکاح کے پیغامات آتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اپنی دوست نفیسہ کو پیغام دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں ضرور قبول کروں گی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے اور بیٹیاں بڑی ہوئیں، پھر ان کی شادیاں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ساری بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 سال تک ایک ساتھ زندگی گزاری، لیکن آپس میں پیار و محبت سے رہے، کبھی بھی دونوں میں ناچاقی نہیں ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ 25 سال میں کسی بھی تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کبھی کوئی چھوٹا سا اختلاف بھی ہوا ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے درمیان بہت مشکل ہے۔
اگر اس کا تصور کریں تو یہ ایک حقیقت ہے، تاریخ نے اس کو قلم بند کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ آج عورتوں کو چاہیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اگر خوشحالی چاہتی ہیں تو ان جیسا رویہ اختیار کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد دوسری بیویوں سے خدیجہ کے بارے میں فرمایا، رزقت حبها، میرے دل میں خدیجہ کی محبت کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ آپ خیال کریں یہ کیوں ہوا؟ چند مثالوں سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر میں اکیلی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتی ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کی فکر تھی۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے معاملے کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا۔ دریافت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقۃ بن نوفل کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ و عیسیٰ پر وہی لے کر آتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب اہل مکہ آپ کو مکہ سے نکالتے تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور پھر عورتوں کو توحید کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ توحید کی یہ دعوت ایک عورت اور ایک مرد سے شروع ہوئی اور ہزاروں لاکھوں تک یہ دعوت پہنچی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ساتھ دیا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور شیبہ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے ان کو طلاق دلوایا۔ ان حالات میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہ ڈگمگائے۔ بعد میں رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں، جہاں کی زبان بھی نہیں آتی، نہ ہی تہذیب سے واقفیت تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد آپ کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 سال طویل محاصرہ میں رہنا پڑتا ہے، تکالیف کو برداشت کیا۔ یہ لوگ اتنے زیادہ اقتصادی محاصرہ میں تھے، پھر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخری عمر تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دکھ میں شریک حیات رہیں۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوستوں کے بارے میں دریافت کرتے اور ان کو گوشت بیچتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کئی سال بعد ایک دن کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کرے یہ خدیجہ کی بہن ہو۔ جب دروازہ پر دیکھتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھجوا دیتے تھے کہ ان کی زندگی میں وہ میرے پاس آتی تھیں۔ ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین سے پکارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تعمیر کعبہ ہو رہا تھا اس دوران حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے قبائل میں جھگڑا ہو گیا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث منتخب کیا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے سب کو منظور ہوگا۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی اور اس کے اندر پانی جمع ہوتا گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے، لیکن سب ڈرتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لہٰذا ولید نے کہا سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں کچھ نہ ہوا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔
چنانچہ اس نے اس کام کی ابتدا کی اور اگلی صبح بالکل صحیح سالم دوبارہ آ گیا۔ تب لوگوں کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبہ کو گرا کر اس کی تعمیر شروع کر دی، لیکن اس پر آنے والے اخراجات کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اس میں کوئی بھی حرام آمدنی شامل نہیں کریں گے، لہٰذا دوران تعمیر انہوں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ تب کعبہ کی تعمیر کی اور پھر حجر اسود پر آ کر ان کا اختلاف ہوا، جس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تمام قبائل نے اسے بخوشی تسلیم کر لیا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حکمت عملی حجر اسود کے بارے میں لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی خون ریزی کے بچاؤ کا سبب بنی۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قریش خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس وقت کے مشرک عمل میں شرک کرتے تھے، لیکن مسجد حرام اور خانہ کعبہ کا اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے خاص طور پر احترام اور عزت کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اس وجہ سے بھی کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس اختلاف کا سبب صرف یہی تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں، کسی اور کو یہ سعادت نہ ملے۔ یہ سب اتنا بڑھ گیا کہ خون خرابے تک کی نوبت آ پہنچی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدگی اور شائستگی کے ساتھ ختم کیا۔ تمام لوگ یہ بات جانتے تھے کہ جو بھی آپ علیہ السلام بات کریں گے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا اور وہی بات حق ہوگی۔ أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله 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 محمد